أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. مومن کی زندگی بہت ساری باتوں کی پابند ہوا کرتی. جن باتوں کی اجازت ہمیں اللہ پاک کی طرف سے مل جائے اس کام کو کرنا مومن کے لیے جائز ہے، اور جو بات شریعت منع کر دے اس پہ روک لگا دے تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمل سے، اس کام سے رک جائے. اگر ایک شخص کسی دوسرے کے مال میں، دوسرے کی چیز میں تصرف کرتا ہے، اس کو بلا ضرورت یا بلا اجازت استعمال کر لیتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے. یہ ایک بڑی خطرناک کمزوری اور مرض ہمارے ساتھ جڑ گیا کہ کسی کی چیز بغیر اس کے اجازت کے ہم بلا تکلف اٹھا بھی لیتے ہیں، استعمال بھی کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ منع کیا کہ ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے استعمال مت کرو. اور حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا، یہ الا طلبہ تشریف فرمائیں،
یہ کون سے حروف میں سے؟ الا، حرف تنبیہ، حرف تنبیہ، الا متنبہ ہو جاؤ، خوب غور سے یہ بات سن لو. لا یحل مال امرئ، حلال نہیں ہے کسی بھی شخص کا مال، الا بطیب نفس منہ، مگر یہ کہ اس کے دل کی رضامندی کے ساتھ. دیکھیں حدیث پہ غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ الا بقول لسان منہ، اگر سامنے والا زبانی اجازت دے دے تو اس کی چیز استعمال کر لو. آپ علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن کیا فرمائے؟ بطیب نفس. طیب نفس کہتے ہیں دل کی رضامندی. اس لیے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے ہاں بھائی لے لوں، تو پوچھنے والا عام آدمی نہیں ہے، وہ علاقے کا بڑا بدمعاش ہے، تو سامنے والا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو منع کرے گا؟ وہ اس سے کہے گا جی آپ کی ہی ہے، آپ استعمال کریں. اتنا مبارک اور پاکیزہ دین ہے جس نے کسی بھی انسان کی چیز کے استعمال میں اس کے دل کی رضامندی کا لحاظ کیا. اگر کوئی شخص شرما شرمی میں خوف کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو کے کسی کو کہے ہاں بھائی لے لے، کر لے، استعمال کر لے، اتنا تو اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے کہ سامنے والا اگر مجھے اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو اس کا دل بھی اس پر راضی ہے یا نہیں. صرف اس کی زبانی اجازت کا اعتبار بھی نہیں کیا گیا، جب تک اس کا طیب نفس نہ ہو، دل کی خوشی اور رضامندی شامل نہ ہو. منع کیا کہ کسی دوسرے کی چیز کو، دوسرے کے مال کو آپ استعمال کر لیں. لا یحل، ایسا کرنا حلال نہیں. آج تو شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، لہذا کسی کی چیز کو استعمال کرنا اور خوب استعمال کرنا، بلا اجازت استعمال کرنا، بلا تکلف استعمال کرنا، اس سے خوب فائدہ اٹھا لینا، پھر اگر دل میں آیا تو واپس کر دیا، نہیں آیا، کبھی یاد آیا تو اس سے کہا یار ذرا معاف کرنا، بھول گیا تھا، پچھلے ہفتے آپ کے چپل لے گیا، پتہ نہیں مل بھی نہیں رہے کہاں پر ہے. ہوتا ہے نا. ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، کہتے ہیں کون ریک سے اپنے نئے چپل اٹھائے گا؟ قریب میں کسی کے بھی چپل لے جا کے اس سے بیت الخلاء کے تقاضے سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. ایک تو وہ چپل ہے جو بیت الخلاء کے لیے رکھے گئے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چپل جو کسی کی ذاتی ملکیت کے ہیں اور میں نے اپنے کام کے لیے اس کو استعمال کر کے لا کے اس کو رکھ دیا، اس سے اجازت نہیں لی، کیا یہ حلال تھا؟ یا یہ کوئی کام ہے یہ مجھے یہاں ذرا ڈسپینسری سے ایک دوائی لانی ہے جلدی سے، تو اپنی چپل تک جانے سے پہلے جس کی بھی پڑی ہوئی ہے جا کے چلا گیا، 15 منٹ بعد آیا، اصل مالک بیچارہ انتظار میں ہے، اس کو کہا کہ بھئی بس وہ 2 منٹ کا کام تھا، وہ میں کر کے آ گیا ہوں. یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں. آج یہ احتیاط زندگی سے فوت ہو چکی ہے، بالکل ہم احتیاط نہیں کرتے، لہٰذا بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں دوسرے طالب علم کا باکس ہے، اس میں سے بے تکلف پینسل نکال لی، اس میں سے اسکیل نکال لیا، اس میں سے انک نکال دی اور وہ استعمال کر دیا، پھر اس کو اوپر ڈیسک پہ ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ یہ تو کوئی معمولی سی چیز. آج کی یہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطی انسان کو بڑی غیر احتیاط زندگی میں لے جاتی. ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. بغیر اجازت دوسرے کی چیز سے استفادہ آج ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ مجھے میراث میں آئی ہے، مال مفت دل بے رحم، لے لیا اور استعمال بھی کر لیا.
انتہائی خطرناک چیز، انتہائی مہلک چیز ہے. آج ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. جب تک میں نے دوسرے سے اجازت نہیں لی، میں اس کی چیز کو کیسے استعمال کر لوں؟ جب تک امت کے اندر ان باتوں میں احتیاط تھی، ایسی ہستیاں پیدا ہوئی کہ انسان کی عقل حیران. ایک شخص گزر رہا ہے، سخت بھوک لگی ہوئی، اور چلتے 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 کیا دیکھا کہ برابر میں پانی کی نہر میں ایک سیب کا دانہ بہتا ہوا آ رہا ہے. کس چیز کا دانہ؟ سیب. سیب جانتے ہیں؟ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، پانی میں آ رہا ہے. بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کا تقاضا ہے. جا کے وہ ہاتھ بڑھایا، سیب اٹھایا اور کھا کے بھوک مٹا دی اپنی. اب کھانے کے بعد دل میں خیال آیا، احساس ہوا کہ اوہو، یہ تو دانہ استعمال کر لیا. پتہ نہیں کس کی چیز تھی، کون اپنے پھل دھو رہا تھا، کسی سے دانہ گر گیا اور میں نے استعمال بھی کر لیا. حالانکہ اس اعتبار سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی چیز راستے میں مل جائے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کا مالک اس کو ڈھونڈتا ہوا نہیں آئے گا، اتنی ادنا چیز ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے استعمال کی گنجائش ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو نیچے مونگ پھلی کے 2 دانے مل گئے، تو کیا خیال ہے مالک اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا نا کراچی میں؟ ایسی چیز نہیں، ہلکی سی چیز. ہاں اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں پہ 1000 کا نوٹ مل گیا، موبائل مل گیا، بٹوا مل گیا، قیمتی چیز ہے. اب سیب کا دانہ ہے اور وہ بھی پانی کے بہاؤ میں آ رہا ہے، کہیں گرا ہوا نہیں، پانی کے ساتھ جا رہا ہے. وہ استعمال کر لیا، لیکن تربیت اور احتیاط اس درجے کی تھی کہ فکر پیدا ہو گئی، یہ تو استعمال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ اندازہ لگایا کہ پانی کا بہاؤ کس طرف سے، کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے. پانی اس طرف سے آ رہا ہے تو سیب کا دانہ بھی اس طرف سے آ رہا ہے. اب اس سمت میں چل پڑے. چلتے 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 کیا دیکھا کہ اس پانی کے نہر سے ایک چھوٹی سی ندی نکل کے ایک باغ میں داخل ہو رہی، اندر جا رہی. جب باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ملازم نے دروازہ کھولا، دیکھا سیب کے باغات. سمجھ تو گئے، ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ان درختوں سے کوئی سیب کا دانہ گرا ہے، پانی میں آیا اور پانی سے نہر میں آیا اور نہر میں میں نے استعمال کر لیا. تو ملازم سے کہا بھئی آپ کے باغ کے مالک سے ملاقات کرنی. خیریت؟ کا سیب کا دانہ کھا لیا، پانی کے ساتھ بہتا ہوا، اور اب احساس ہو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی، مالک سے تو پوچھا نہیں تھا. اس نے کہا اللہ کے بندے جاؤ یار، یہاں ہزاروں دانے گرتے ہیں، تک کام کرو. کہ نہیں مالک سے تو ملوں گا. ملازم نے جا کے مالک سے کہا کہ گیٹ پہ ایک شخص آیا ہے لیکن دیوانہ لگتا ہے، پاگل سا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک سیب کا دانہ مجھے ملا ہے، وہ کھا لیا، اس کی اجازت نہیں لی، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. مالک نے کہا لے آئے. لے گئے ان کے پاس. اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبرو نوجوان ہے. بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہ راستے میں آ رہا تھا، بھوک نے ستایا ہوا تھا، کوئی چیز تھی نہیں، پانی کی نہر میں سیب کا دانہ دیکھا، اس وقت کھا لیا. اب احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہو گیا، کسی کی چیز بغیر اجازت کے لے لی. آپ باغ کے مالک ہیں تو یا تو اب آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کی قیمت بتا دے تو میں گھر پہنچ کر آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ جو باغ کا مالک تھا وہ بڑا سمجھدار، وہ سمجھ گیا
کہ آنے والا جو نوجوان ہے قیمتی ہیرا ہاتھ آ گیا ہے. اس نوجوانی کے عمر میں اگر ایک نوجوان کو اتنی فکر ہے اپنی آخرت کی، اتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنی احتیاط ہے اس کی زندگی میں، تو وہ نوجوان عام نوجوان تو نہیں، قیمتی ہیرا. اس نے کہا یہ تو ہاتھ سے جانا ہی نہیں چاہیے. تو مالک نے کہا کہ بھائی معافی تو اتنی آسانی سے ملے گی نہیں، اور سیب کی قیمت اگر ابھی دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں. کہا ابھی تو نہیں. کہا پھر معافی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا میرے باغ میں مزدوری کرنی ہے، تیار ہو؟ اس نے سوچا کتنا عرصہ مزدوری کرنی ہے. کہا 1 سال مزدوری کرو گے باغ میں، تنخواہ نہیں. اور استعمال کیا چیز کی ہے دوستو؟ 1 سیب کا دانہ. 1 سیب کے دانے کے عوض 1 سال کی مزدوری. نوجوان کہتا ہے میں نے سوچا، پھر کہا کہ نہیں، آخرت کے مقابلے میں تو یہ 1 سال کم ہے. 1 سال گزر جائے گا، قربانی دے دیتا ہوں. تیار ہو گیا. کہ دوسری شرط یہ کہ جب 1 سال گزر جائے گا تو پھر تمہیں میری دوسری شرط ماننی پڑے گی. کہ ٹھیک ہے، اس وقت دیکھ لیں. اب لگ گئے 1 سال اس باغ کے اندر محنت مزدوری کی. اب ایسی پاک صاف جوانی مالک روز دیکھتا، سمجھ گیا کہ بڑا قیمتی انسان ہے. 1 سال کے بعد بلایا، بھائی سال پورا ہو گیا. اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا نکاح آپ سے کرنا ہوگا. تیار ہے؟ لیکن میں 3 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ بیٹی تو میرے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ وہ نابینا ہے. نابینا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نظر نہ آئے. نابینا بھی ہے اور گونگی بھی ہے. گونگا کس کو کہتے ہیں؟ بول نہیں سکتے. اور جو گونگا ہے وہ بہرا ضرور ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ جو گونگا ہے وہ بہرا ضرور ہوگا، سن بھی نہیں سکتے. اب انہوں نے کہا ہو یہ تو عجیب کام میں پھنس گیا ہے. وہ 1 سال تو گزر گیا، اب جو لڑکی میرے پلے باندھی جا رہی ہے وہ تو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے. انسان شادی کرتا ہے تو اس مقصد سے کرتا ہے کہ گھر آباد ہوگا، بیوی خدمت کرے گی. یہاں تو بیوی معذور ہے، میں اس کی خدمت کروں گا، تو ساری زندگی کی چیز گلے لگ گئی. یہ کہاں پھنسا دیا آپ؟ کہا معاف کر دیں. اس نے کہا معافی تو نہیں ہے، تم نے میرا سیب کھایا ہے، بغیر اجازت کے کھایا ہے، تو اب نکاح کرنا پڑے گا. چلے تیار ہو گئے، گواہ بٹھائے گئے، نکاح ہو گیا. یہ گئے اپنی بیوی کے پاس. اب پریشان بھی ہے کہ ساری زندگی ہے، لیکن جب گئے تو دیکھا کہ وہ تو حسین و جمیل عورت ہے، اس کی آنکھیں بھی ہے، اس کی گویائی بھی صحیح ہے، اس کی سنوائی بھی صحیح ہے، اس کی سماعت بھی، سب کچھ صحیح. تو آ کے اپنے اب تو سسر بن گئے. تو باغ کے مالک سے کہا کہ بھئی آپ نے تو مجھے عجیب بات کی. اس نے کہا نہیں، میری بیٹی اتنی پاک باز ہے کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد کی زندگی گھر کی 4 دیواری میں گزاری. اس نے اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، اس نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اس نے کسی نامحرم کی بات سنی نہیں. دنیا کے لیے یہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے. اب اس عورت سے نکاح ہو گیا اس نوجوان کا، اور اس نکاح کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا، اللہ نے ان کو جو اولاد دی وہ کون تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس امت کے جو اتنے بڑے انسان ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ،
یہ ان کے والد کا قصہ آپ سن رہے تھے جن سے ہزاروں روایات منتقل ہو کر امت کے پاس آئی ہے، جن سے تصوف اور تزکیے کا بہت بڑا سلسلہ چلا ہے، جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے پاک باز ماں باپ کی اولاد ہیں کہ جو کسی کے ایک سیب کے دانے کو بغیر اجازت کے کھائے تو اتنی احتیاط کی۔ اللہ نے جو اولاد دی تو وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جی۔ آج ہماری زندگیوں میں احتیاط نہیں ہے دوستو، دوسرے کی چیز کو چیز نہیں سمجھتے۔ اگر مجھے کسی نے کہا نا کہ یار یہ خط جا کے فلاں کو دے دو، کسی کو دے دو، جب تک میں اس کا پورا مطالعہ راستے میں نہیں کر لوں میں اس کو نہیں پہنچاؤں گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو پرچی دے دیں کہ یہ جا کے اوپر دورہ حدیث میں دے کے آ جائیں، یہ پرچی امانت ہے، لیکن اس طالب علم کا حق ہے کہ پہلے وہ اس کا خود مطالعہ کرے۔ آپ کو کوئی تھیلی دے دے کہ جا کے اندر استاذ کو دے دے، کتنی بڑی کمزوری ہے کہ خادم اس تھیلی کو پہلے خود چیک کرے اندر کہ اس کے اندر کیا رکھا ہو۔ آج ہم ان باتوں کو معمولی لیتے ہیں، کسی کے جوتے استعمال کر لیے، کسی کی موٹر سائیکل استعمال کر لی، کسی کی سائیکل استعمال کر لی، کسی کی ٹوپی رومال پڑا ہوا ہے وہ استعمال کر لیا۔ ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا، اس نے وضو کیا اور دوسرے طالب علم کے رومال سے اپنے ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، انہوں نے پکڑا، آپ نے اس طالب علم سے اجازت لی تھی؟ اس کا رومال بلا تکلف جیسے ہوتا ہے نا، اپنے بیٹے کے رومال سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں اس طرح کرنی، وہ ہمارے ساتھی ہے نا اس لیے میں نے ہاتھ پہنچ لی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، ان چیزوں کو ہلکا نہ لیں، اس میں احتیاط کا مزاج بنائیں۔ کبھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال مت کریں۔ جو کسی اور کی ملکیت ہے وہ ہماری نہیں ہے، جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے اور مرض الوفات میں تھے تو ہم جب ان کے کمرے میں خدمت کرتے تھے تو کبھی حضرت کو پانی کی ضرورت ہو گئی، کبھی کسی برتن کی ضرورت ہو گئی، کسی بھی چیز کی ہو گئی تو ہم جا کے باہر سے لے آتے تھے۔ تو جیسے ہی پانی پیا تو والد صاحب فرماتے بھی جلدی سے جا کے باہر رکھ دو، تو ہم کہتے تھے کہ ابا جان رکھ دیں گے، گھر کی چیز ہے، 5 منٹ بعد رکھ دیں گے۔ اب اصل بات سنیں دوست، فرمائے کہ ہمارے والد ماجد فرماتے کہ میں اپنی وصیت لکھ چکا ہوں اور میں نے وصیت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس کمرے میں میں آخری ایام بیماری کے گزار رہا ہوں اس کمرے کی ساری چیزیں میری ہے، اس کمرے کی ساری چیزیں میری ہے، وہ میراث بن جائے گی، اور اس کمرے کے باہر گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ تم لوگوں کی والدہ کی ہے، وہ میراث نہیں بنے گی۔ اگر باہر کا گلاس میرے کمرے میں آیا اور میرا انتقال ہوا اور گلاس یہی رہ گیا، وصیت سے کیا ثابت ہوگا کہ کمرے کی ساری چیز تو میری تھی، تم اس کو بھی میراث بناؤ گے جبکہ وہ تو تمہاری والدہ کی۔ یہ مفتی اعظم پاکستان ہوتے جن کی زندگیوں میں اتنی احتیاط، تقوی، خوف الہی۔ اس لیے طالب علمی ایمانی زندگی وہ بغیر احتیاط کے گزرے گی، بہت نقصان ہو جائے، بہت نقصان ہو۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو محتاط بنائیں، کبھی آپس میں ایک دوسرے کی چیز بھی بغیر اجازت مت لیں۔ یقین کریں آپ کی یہ محتاط زندگی آپ کو تقوی کے منصب پہ لے جائے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو
صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ
الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام اہل بیت عظام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو تمام اساتذہ اکرام والدین دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. سروں کو جھکا لیں, آنکھیں بند کر دیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں.
اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میرے الہ تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، میرے الہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، میرے الہ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بہروں پر پہ تیری نظر، شجر و حجر پہ تیری نظر، شمس و قمر پہ تیری نظر، جن و بشر پہ تیری نظر، میرے الہ عاصی و مومن پہ ہے نظر، فاسق و فاجر پہ ہے نظر، تیری نظر کی یکتائی میں گم ہے ہر انسان کی نظر، میرے الہ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری ثنا عرش میں چھپی اور تو سارے جہاں میں چھپا،
تیری حمد ہر شے میں عیا اور تو سارے جہاں میں عیا اب تو رگے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے. جتنے ساتھی جتنے طلبہ عزیز محبت کے ساتھ تشریف لائے آخر تک بیٹھے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے. یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی وسعتیں سعادتیں برکتیں رحمتیں راحتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ پوری زندگی اپنے پاکیزہ ذکر سے اسی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی اپنی زبان کو تیرے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ علم نافع کی دولت سے ان تمام طلبہ عزیز کو ہم سب کو یا اللہ مالا مال فرما دے. جو طلبہ کی جماعت آئی ہے ہماری مسجد میں یا اللہ ایک ایک طالب علم کو پوری دنیا میں یا اللہ ہدایت کا ذریعہ فرما دے. سب کو پوری دنیا میں جا کر دین کی محنت کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو ادارے کو یا تمام چلنے والے سلسلوں کو اپنی خاص مدد و نصرت نصیب فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے. تمام محنتوں کو تمام سلسلوں کو یا اللہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے. یا اللہ غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.